السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 26 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج میری نشست کا عنوان ہے خانہ کعبہ کا طواف کب اور کیوں رکا۔ جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے، اور یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی اور ہم نے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور آپ طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھیے۔ ناظرین کرام، کورونا وائرس پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے اور اس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ اور چپیٹ میں لے لیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ڈالروں کا نقصان ہوا ہے۔ سعودی عرب کے اندر بھی آپ غور کیجئے، دیکھیے خانہ کعبہ کے اندر مطاف کو تدبیر کے تحت خالی کرایا گیا ہے۔ ابھی سعودی عرب کے اندر وقتی طور پر تمام مسجدوں میں نماز اور جمعے کی پابندی ہے، لیکن خانہ کعبہ کا جو طواف ہے وہ وقتی طور پر روکا گیا اور خانہ کعبہ کو چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تدبیر کے تحت ہے۔ اگر تدبیر کے تحت حاکم وقت نے ایسا کیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف ابھی رکا ہے۔ اس سے پہلے تاریخ کے اندر لگ بھگ 40 بار خانہ کعبہ کا طواف روکا گیا ہے۔ کیسے روکا گیا؟ حادثات کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے روکا جا چکا ہے، تو اس میں حرج کی کوئی بات نہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے ایمان کمزور ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ آل سعود تو ایسے ہی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، شاہ سلمان حفظہ اللہ، ان کے حکم پر ایسا کیا گیا ہے، علماء کی کونسل کے ساتھ میٹنگ کے بعد ایسا ہوا ہے۔ جو لوگ آل سعود پر تنقید کرتے ہیں اصل میں وہ آل حقود ہیں اور آل حسود ہیں، ان کے دلوں میں بغض ہے اور عداوت ہے۔ اپنی مسجد کو نہیں دیکھتے، اپنی مسجدوں کو بھرنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد کرنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن خانہ کعبہ کے اندر طواف رک گیا تو آل سعود پر تنقید کرنے لگے، نعوذ باللہ۔ آل سعود کی جو خدمات ہے پوری دنیا کے اندر ہے۔ خانہ کعبہ کا جو طواف وقتی طور پر روکا گیا، مطاف کو جو وقتی طور پر خالی کرایا گیا تاکہ کورونا وائرس جو ہے وہ نہ پھیلے، اور دوا کا چھڑکاؤ کیا گیا ہے، تو اس کے تحت ایسا ہوا ہے۔ تدبیر اختیار کی گئی ہے، تقدیر پر تو بھروسہ ہے، لیکن تدبیر اختیار کرنا بھی تقدیر کے حصے میں سے ہے۔ آئیے ذرا میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں کہ خانہ کعبہ کا طواف ابھی نہیں روکا گیا ہے، وقتی طور پر ابھی نہیں رکا ہے، لیکن خانہ کعبہ کے بالا خانے میں طواف تو جاری ہے، اور مطاف کے اس حصے کے علاوہ طواف تو جاری ہے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ لگ بھگ اس سے پہلے 40 بار خانہ کعبہ کا طواف رکا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ پورا حج ہی روک دیا گیا ہے۔ جب خانہ کعبہ کا طواف وقتی طور پر روکا گیا احتیاط کے طور پر، تو کچھ لوگوں نے حدیثیں پیش کی، جیسے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الحج، حدیث نمبر 1593، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بیت اللہ کا حج روک نہ دیا جائے۔ تو لوگ اس روکنے کو بھی اس روکنے سے تعبیر کر لیے، جبکہ یہ احتیاط کے طور پر، تدبیر کے طور پر ایسا ہوا ہے، وقتی طور پر ایسا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، آئیے ذرا تاریخ میں دیکھیں، میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، لگ بھگ 16-17 مثالیں آپ کو دیتا ہوں، ذرا آپ گنتے ہوئے چلیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی وائرل کر دیا کہ دیکھو انسان کا طواف رکا تو چڑیوں نے طواف کرنا شروع کر دیا، پرندوں نے طواف کرنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیو، پرندوں پر اسلام لاگو نہیں ہے، طواف لاگو نہیں ہے، ان کے لیے طواف نہیں ہے۔ وہاں تو لوگ ان کو دانا کھلاتے ہیں، اس لیے وہ پرندے وہاں آتے ہیں، چڑیا وہاں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا نا پرندوں سے پوچھے گا طواف کیے کہ نہیں کیے، تو اس لیے یہ سب جھوٹ موٹ کی باتیں پھیلانا صحیح نہیں ہے۔ اور طواف تو اوپر چل ہی رہا ہے، نیچے مطاف کو صرف وقتی طور پر خالی کرایا گیا ہے۔ 317 ہجری میں قرامطہ کی لڑائی ہوئی، اور قرامطہ یہ شیعہ ہے۔ یہ لوگ آئے، کہاں آئے؟ خانہ کعبہ کے اندر آئے، مکہ کے اندر آئے، اور خون ریزی کی۔ ابو طاہر سلیمانی قرامتی شیعہ اسماعیلی تھا، لڑائی جھگڑا کیا، حاجیوں کو مارا، عرفات میں جو داخل ہو گئے تو اس کو داخل ہونے نہیں دیا گیا، اس کو بھگا دیا گیا۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ حجر اسود کو چرا کر کے یہ لوگ لے گئے، اور حجر اسود کو وہاں سے نکال کر لے گئے۔ 22 سال تک لوگوں نے بغیر حجر اسود کے طواف کیا ہے۔ کب؟ 317 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور قرامطہ حجر اسود کو لے گئے، اس لیے حجر اسود کے ٹکڑے ٹکڑے نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیے گا
پھر دوبارہ حجر اسود 22 سال کے بعد واپس ہو گیا، تو اس سال تو حج ہوا ہی نہیں، تو آپ طواف رکنے کی بات کرتے ہیں، حج ہی نہیں ہوا ہے۔ 372 ہجری خلافت بنی عباس و بنی عبید کے وقت میں عراق کے اندر فسادات پھوٹ گئے، تو مکہ کی حکومت نے عراقیوں کے حج کے اوپر مکمل پابندی لگا دی کہ اب وہ حج کرنے نہیں آئیں گے۔ پھر اسی طریقے سے 428 ہجری صرف مصر سے آنے والے حاجیوں نے حج ادا کیا، باقی مقامات کے حاجیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ دیکھیے حج پر ہی پابندی لگی ہے تو طواف کی تو دور کی بات ہے۔ 650 ہجری کے اندر 10 سال کی پابندی کے بعد پہلی مرتبہ بغداد والوں کو حج کرنے کی اجازت ملی، وہ لوگ آئے حج کرنے کے لیے۔ پھر اسی طرح آپ غور کیجئے 655 ہجری اہل حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کے ارد گرد بسنے والے تمام مسلمانوں پر حج ادا کرنے کی پابندی لگا دی کہ وہ لوگ حج نہیں ادا کریں گے، پابندی لگا دی گئی کہ وہ لوگ حج ادا نہیں کریں گے۔ اس سال اہل حجاز نے یعنی مکہ اور مدینہ والوں نے حج کیا ہی نہیں، پورے حج پر ہی پابندی لگ گئی۔ 1814 عیسوی، ابھی ہم اور آپ چل رہے ہیں 2020 میں، مکہ اور حجاز کے اندر طاعون پلیگ کی بیماری پھیل گئی اور پلیگ کی بیماری سے 8000 کے قریب لوگ مارے گئے، ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مسجد حرام کو عبادت کے لیے مکمل طور پہ بند کر دیا گیا۔ ابھی تو طواف وقتی طور پر رکا تھا مطاف کے اندر، لیکن اس زمانے میں 1814 عیسوی کے اندر مکمل طور پر کیونکہ پلیگ کی بیماری پھیل گئی، طواف روک دیا گیا۔ اور آج کورونا وائرس کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ عالمی وبا ہے، عالمی وائرس ہے، پوری دنیا کے اندر پریشانی ہے، اور پوری دنیا اس طریقے سے ہاسپٹل میں تبدیل ہو گئی ہے، پوری دنیا پریشان ہے۔ آپ جہاں جہاں بھی دیکھ لیجئے لوگ پریشان ہیں، یہاں تک کہ حالت ہے لوگوں کی کہ اپنا ہاتھ بھی ہم اور آپ ادھر ادھر نہیں لے جا سکتے، لوگوں کو اپنے ہاتھ سے بھی ڈر لگنے لگا ہے۔ میرے بھائیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو خانہ کعبہ کا طواف کئی بار رکا ہے، پورا خانہ کعبہ ہی بند کر دیا گیا ہے۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلے 1831 عیسوی 1246 ہجری کے اندر ہندوستان سے ایک حاجی وہاں پہنچے اور ایک بیماری لے کر وہ چلے گئے، وائرس ان کے ساتھ وہاں چلا گیا، تو دنیا بھر سے جتنے بھی حاجی لوگ وہاں آئے ہوئے تھے سب لپیٹ میں آ گئے، اور کہا جاتا ہے اس سال جتنے حاجی لوگ تھے 1/3 حصہ اسی میں مر گئے۔ تو احتیاط کی تو ضرورت ہے ہی، یہ تدبیر ہے بھائی، اور تدبیر تقدیر ہی میں سے ہے۔ تو آج جو سعودی حکومت کر رہی ہے کوئی غلط نہیں ہے، صحیح ہے وہ، اور دعا کیجئے کہ یہ مسئلہ جلدی حل ہو جائے، کیونکہ ابھی انہوں نے عمرے کے ویزے پر پابندی لگائی ہے اور رمضان تک ایسا مسئلہ ہے، اگر کورونا وائرس کی دوا جلدی نہیں آئے گی تو مسئلہ ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو رمضان کے اندر بھی مسئلہ ہو جائے، اس لیے دعا کرتے رہیے کہ جلدی یہ وبا ختم ہو جائے، اور اگر اور مسئلہ آگے کھینچا تو کوئی حج کا بھی مسئلہ نہ ہو جائے، کیونکہ تاریخ کے اندر تو ایسا ملا ہے کہ حج کو بھی موقوف کر دیا گیا ہے۔ 1837 عیسوی میں ایک شدید قسم کا وائرس حملہ کیا، اور 3 سال تک وہ وائرس کا حملہ حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کے ارد گرد ہوتا رہا۔ کہا جاتا ہے 1840 عیسوی میں یہ وائرس ختم ہوا۔ اب آئیے لیتے ہیں 1845 عیسوی میں کورونا وائرس کا بھائی کولیرا وائرس، ابھی تو کورونا وائرس جو ہے اپنا 2019 میں آیا ہے، اس کا بھائی 1845 عیسوی میں تھا کولیرا وائرس، اور کولیرا وائرس جو ہے اس نے حاجیوں پر حملہ کیا 1850 میں بھی، 1865 میں بھی، 1883 عیسوی میں بھی، حج کے دنوں میں، اور کئی حاجی لوگ دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے۔ تو میرے بھائیو خانہ کعبہ کا طواف اور حج کئی بار روکا جا چکا ہے۔ 1864 عیسوی میں عمرہ زائرین پر وائرس نے حملہ کر دیا، اور اتنا سخت حملہ تھا اس وائرس کا کہ اس مرتبہ جو عمرہ کرنے لوگ آئے تھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے۔ اب دیکھ لیجئے، اس لیے عمرے کے ویزے پر پابندی لگتی ہے۔ اب آئیے آتے ہیں 1892 عیسوی، کولیرا وائرس، اس کو کالرا بھی کہہ سکتے ہیں، ایک بار پھر حاجیوں کو نشانہ بنایا، اور کہا جاتا ہے عرفات کے اندر اتنے حاجی لوگ مرے تھے کہ گدھے کے گول وہاں گھوم رہے تھے، اور مرنے والے حاجیوں کی ہڈیاں مینا کے اندر بھی ملی۔ تو اس سے پہلے تو کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے۔ 1895 عیسوی کو یاد کیجئے کہ مدینہ کے اندر حجاج میں ٹائیفائڈ کا بخار وہ ہو گیا، حالت اتنی نازک تھی کہ وہ لوگ مینا تک بھی نہیں پہنچ سکے، تو اس سال مینا کا قیام حج کے دوران ہوا ہی نہیں، حاجی لوگ مینا کے اندر قیام کیے ہی نہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، آپ غور کیجئے 1979
1979 میں کیا ہوا؟ خانہ کعبہ پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا، اور آپ کو معلوم ہے یہ 20 نومبر 1979 کی بات ہے، منگل کا دن تھا۔ امام حرم شیخ عبداللہ السبیل فجر کی نماز پڑھا کے جیسے ہی سلام پھیرا تو کیا ہوا؟ چند آدمیوں نے امام صاحب کو گھیر لیا، اور اس وقت حرم کے اندر کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ کے قریب لوگ موجود تھے۔ گھیرنے والوں کا جو سرغنہ تھا 27 سالہ محمد بن عبداللہ قحطانی تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مہدی کہا اور مائک لیا اور کہا میں مہدی ہوں، اور لوگوں سے خانہ کعبہ کے پاس مقام ابراہیم کے پاس بیعت لینا شروع کر دیا۔ شاہ خالد رحمہ اللہ کی حکومت تھی اس زمانے میں، انہوں نے 32 علماء کی کونسل بلائی اور علماء کی کونسل سے فیصلہ لیا، علماء کی کونسل سے مشورہ کیا اور ان سے فیصلہ لیا۔ تو یہ فیصلہ آیا، علماء نے یہ کہا کہ جی زیادہ نقصان نہ ہو لیکن اس کو پکڑا تو جائے گا ہی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا جاتا ہے فوجی لوگ منگائے گئے، 75 باغی مارے گئے 75، اور اس کے بعد نیشنل گارڈ کے 60 فوجی بھی شہید ہو گئے، 26 حاجی بھی شہید ہوئے۔ مرتدین کی جو اسلام کو چھوڑ چکے تھے، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ایک بڑی کھیپ گرفتار کی گئی۔ اس کے بعد 7 دسمبر 1979 کو حرم کو دوبارہ کھول دیا گیا۔ تو دیکھا آپ نے لگ بھگ 17 دنوں تک پورا خانہ کعبہ بند رہا، طواف کیا پورا خانہ کعبہ ہی بند رہا۔ اب آخری بات ہے، خانہ کعبہ بند رہا، طواف بند رہا کیسے؟ 1987 حجاج کرام کے درمیان ہیضے کی وبا پھیل گئی، 10,000 حاجی شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ اس دوران حرم کو وبا سے پاک کرنے کے لیے بالکل بند کر دیا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، وقتی طور پر طواف کا روکا جانا تقدیر میں سے ہے، تدبیر میں سے ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو انگلی نہیں کرنی چاہیے۔ سعودی عرب کا یہ جو اقدام ہے کہ مطاف کو وقتی طور پر بند کر دینا بالکل صحیح ہے، عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ پھر اسی طریقے سے کورونا وائرس کا ویکسین تیار کیا جا رہا ہے، دعا کریں جلدی سے ہو جائے، ورنہ مسئلہ کہیں رمضان تک کا بھی نہ گڑبڑ ہو جائے، حج تک کا بھی نہ گڑبڑ ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے ہم لوگوں کو جلدی نجات دے دے، اس وبائی امراض سے اللہ شفا دے دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔